ویلکم بیک ناظرین. ہمیں جوائن کیا ہے ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد اختر صاحب نے، ملٹری اٹیچی بھی رہے ہیں انڈیا میں. بہت شکریہ ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا بھارت کسی کارروائی کی طرف مزید آگے بڑھے گا، یا پھر یہ جو سیز فائر ہے یہ کنٹینیو رہے گا اور دونوں ممالک امن کی طرف چلے جائیں گے؟ جہاں تک آپ کا سیز فائر کا تعلق ہے تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ انڈیا جو ہے اس کو فالو کرے گا. اس کے بہت سارے ریزن ہیں. سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ اس کا گارنٹر جو ہے وہ امریکن پریزیڈنٹ ہیں، یا وہ ایٹ لیسٹ اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں. تو اگر امریکن پریزیڈنٹ اس چیز کا کریڈٹ لے رہا ہو اور وہ گارنٹر ہو تو انڈیا میرے خیال میں بہت اس چیز پہ سوچے گا کہ اگر وہ اس کو وائلیٹ کر کے پھر کوئی کارروائی کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور نہ صرف امریکن پریزیڈنٹ بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی میرے خیال میں 35 ممالک اور تھے کہ جو اس ساری نیگوسیشن میں یا بیک ڈور جو ڈپلومیسی چل رہی تھی اس میں انوالو تھے. اور پلس میرے خیال میں انڈیا اب ایویلویٹ بھی تو کرے گا کہ اس کو اگر یہ فوجی محاذ پہ کچھ اس کو سیٹ بیکس ہوئے تو اس کی کیا ریزن ہے، اس کو ایویلویٹ کرے گا. اس کے بعد فیوچر میں حالات کو دیکھتے ہوئے وہ کرے گا. کیونکہ ابھی آپ دیکھیں تو انہوں نے ششی تھرور صاحب کی سربراہی میں ایک ڈپلومیٹک وفد بھیجا ہے دنیا میں. شاید وہ ڈیمیج کنٹرول کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے. اور دوسرا سوال آپ کا مذاکرات کے بارے میں تھا کہ انڈیا کیا امن کی طرف جائے گا. دیکھیں انڈیا کے پاس دو آپشنس ہیں. یا وہ یہی کنفیڈریشن کا پاتھ رکھے جو اس وقت سے اس نے رکھا ہوا جب سے بی جے پی گورنمنٹ ہے. کانگریس کا پوائنٹ آف ویو ذرا سا مختلف تھا اس کے بارے میں. وہ کمپوزٹ ڈائلاگ کی طرف بھی تھے. دوسرا راستہ تو یہ کنفیڈریشن کا ایک راستہ ہے جس کے اندر ظاہر ہے دونوں ممالک کے خصوصاً عوام کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے. بیکاز پھر ہم ایک عام ریس کے اندر چلے جائیں گے. عام ریس کے اندر دفاعی بجٹ بڑھانے پڑیں گے اور ایک خوف اور دہشت کی فضا جو ہے وہ قائم رہے گی. نہ صرف یہ رہے گی بلکہ انڈیا کی انوالومنٹ جس کی ہم بات کرتے ہیں بلوچستان میں یا دوسرے علاقوں میں وہ بھی رہے گی. بیکاز وہ پھر جو 5th جنریشن وارفیئر ہے اس کا استعمال زیادہ کرنے کی کوشش کریں گے. یعنی فضا ہر طرف سے خراب ہوتی جائے گی. دوسری آپشن ہے کمپوزٹ ڈائلاگ اور امن کی. تو میرے خیال میں انڈیا کو اب یہ ریئلائز کر دینا چاہیے کہ پاکستان ایک ریالٹی ہے. اس کی ایگزسٹنس، اس کا وجود، اس کو وہ تسلیم کرے. اور اگر دونوں ممالک کا مسئلہ ٹیررزم ہے تو پھر مل بیٹھیں اور اس مسئلے کو سالو کر لیں. ڈو یو تھنک انڈیا کمپوزٹ ڈائلاگ کی طرف جائے گا؟ بیکاز جو نیریٹو اس کے بعد سے بنایا جا رہا ہے خصوصاً اس جنگ کے بعد سے، وہ تو ایک بالکل آپ کہہ سکتے ہیں 360 ڈگری ڈیفرنٹ ہے. امریکی صدر کی ٹویٹ آئی، اس میں انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کو بیٹھنا چاہیے، پیس کی طرف جانا چاہیے، ٹریڈ کرنا چاہیے. لیکن ہم جو انڈیا سے نیریٹو ابھی بنتا دیکھ رہے ہیں، جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں، ابھی تو ٹریلر چلا ہے، فلم تو باقی ہے. ڈونٹ یو تھنک کہ یہ پاسبل نہیں رہا ہے اب؟ دیکھیں اگر آپ میرا اپنا ایکسپیرینس پوچھتے ہیں اس پورے خطے کے بارے میں، یا اپنا میرا انڈیا کا ایکسپیرینس بھی ڈیلنگ ود دیم، یا ابھی جو مارکا ہوا ہے اس کے آفٹر میں، تو اس سب کو دیکھتے ہوئے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ شاید انڈیا سنجیدگی سے مذاکرات کی طرف بالکل نہیں جائے گا. انفیکٹ وہ مذاکرات میں جانا ہی ایک توہین سمجھ رہا ہے اس وقت. اس نے جو انڈیا میں جو ایک نیریٹو اس نے بلڈ کیا ہوا ہے، ایک معمولی سی بس یہ مجھے ایک رے آف ہوپ نظر آتی ہے کہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو بڑے غیر روایتی انکنونشنل قسم کے پریزیڈنٹ ہیں، تو وہ اگر ونس ان وائل انہوں نے اپنے سیکرٹری اسٹیٹ سے پوچھا کہ ہاں بھائی کیا وہ مذاکرات چل رہے ہیں، اس کو وہ نج کرتے رہے تو وہ ادھر انڈینس کو کہتا رہا، تو وہ شاید پھر ایک لپ سروس کے طور پہ مذاکرات ہو جائیں گے. لیکن اس میں بھی انڈیا سیریس نہیں ہوگا. انڈیا کب تک سیریس نہیں ہوگا؟ جب تک بی جے پی کی گورنمنٹ ہے تب تک انڈیا اس کے بارے میں سیریس نہیں ہوگا. یہ میرا آلموسٹ حتمی رائے ہے اس کے بارے میں. دیٹ از ویری امپورٹنٹ پوائنٹ سر. آپ وہاں پہ رہے بھی ہیں، آپ وہاں پہ سرو بھی کیا ہے، ان کی مینٹلٹی بھی جانتے ہیں. تو اس مینٹلٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا وہ ایسے حالات بنے، کیا ایسی چیزیں پاکستان سٹیپس لے جس کے باعث سنجیدگی سے بات ہو؟ اور اگر بھارت یہ نہیں چاہتا سنجیدگی سے بات، یا اس کا کوئی رزلٹ نہیں چاہتا، پھر پاکستان کی پالیسی کیا ہو؟ دیکھیں پاکستان، میں دیکھ رہا ہوں کہ جب سے انہوں نے کمپوزٹ ڈائلاگ کا معاملہ ختم کیا ہے جو آئی تھنک 2008 میں سٹارٹ ہوئے تھے، اور وہ شاید انہوں نے 12 یا 16 میں ختم کر دیے تھے جب بی جے پی کی گورنمنٹ آئی تھی. اس کمپوزٹ ڈائلاگ میں ہر چیز پہ ڈسکشن تھی انکلوڈنگ کشمیر. تو اور ساتھ ساتھ بیک ڈور ڈپلومیسی بھی چل رہی تھی.
مجھے یاد ہے کہ ہمارے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے طارق عزیز صاحب، اور انڈیا میں ایس کے لامبا صاحب، تو وہ مشرف صاحب کے 4 پوائنٹ فارمولا پہ ایگری ہو گئے تھے. اور منموہن صاحب نے شاید 2007 میں، میرے خیال میں یہ 8 میں، مجھے یاد ہے کہ انہوں نے پاکستان کا وزٹ بھی پلان کیا تھا، لیکن وہ مشرف صاحب کی ایمرجنسی کی وجہ سے ان کو ایک ریزن مل گیا اور وہ ختم ہو گیا. یعنی کہ کانگریس میں اور اس زمانے کی لیڈرشپ میں یہ سوچ تھی کہ یہ 4 پوائنٹ فارمولا از اے ورکیبل فارمولا. تو یہی والا فارمولا انہی چیزوں کو واپس لے کے آنا چاہیے. لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بی جے پی جو کہ اپنی ساری پولیٹیکل فلسفی جو وہ ڈرائیو کرتی ہے آر ایس ایس سے، اور آر ایس ایس کو ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی زیادہ ایسی فنڈامنٹلسٹ آرگنائزیشن ہے جس کے اندر کوٹ کوٹ کے دشمنی بھری ہوئی ہے، نہ صرف مسلمانوں کے خلاف بلکہ کرسچنس کے خلاف. آئی ڈونٹ سے کہ پورا انڈیا اس کو سبسکرائب کرتا ہے، لیکن پچھلے 8-10 سالوں میں ایک بہت میجورٹی طبقہ ہے جس کو مسٹر مودی نے اس جانب راغب کر دیا ہے، ویری انفارچونیٹلی. اگر وہ نہیں آتے ڈائلاگس کی طرف، پاکستان نے اس کے بعد اب تک ان کو آفر کی ہے، تو پھر ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں رہے گا، بس ہمیں. لیکن اس سٹیج پہ چونکہ کشمیر کا مسئلہ ایک بار پھر دنیا کے سامنے واضح ہو گیا ہے، بلکہ ابھی میں ایک امریکن کانگریس مین کو سن رہا تھا، انہوں نے بڑی دھواں دھار تقریر کی ہے کانگریس میں کشمیر کے بارے میں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کے لوگوں کو یہ رائٹ ملنا چاہیے کہ وہ ڈیسائیڈ کریں. انہوں نے جو انڈین افواج ہے وہاں پہ، انہوں نے 1 ملین کا ورڈ یوز کیا کہ وہ بھی ہیں. تو اس کا مطلب ہے یہ مسئلے کو لوگ اب سنجیدگی سے لینا شروع ہوں گے، کیونکہ دنیا میں جیسے غزہ کا ہے یا اسرائیل کا ہے، آپ دیکھیں گے الٹیمیٹلی وہاں بھی 2 اسٹیٹ سولوشن امپلیمنٹ ہوگا، اور وہ لوگ بھی پھر ایک نارمل لائف اپنی سٹارٹ کریں گے. تو کیوں نہ اس خطے میں بھی ہسٹری کے لیسنز کو دیکھتے ہوئے، آگے فیوچر کو دیکھتے ہوئے، دونوں ملک کی غریب عوام کو دیکھتے ہوئے اس چیز کا فیصلہ جو ہے وہ حکمران کر لیں. نہیں، آپ کی بات بالکل درست ہے کہ پاکستان امن چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ کوششیں بھی کرتا رہتا ہے. دوسری جانب بی جے پی کی حکومت، جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہے تو امن اس طرح سے ممکن نہیں ہے. کمپوزٹ ڈائلاگ اگر ہوں گے بھی تو وہ ایک فیلئر ہوگا. آپ اپنا تجزیہ دے رہے ہیں اس حوالے سے، تو پھر پاکستان کی پالیسی کیا یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم امریکہ کو، چونکہ اس کی جانب سے ایک انیشیٹ بھی کر دی گئی ہے بات، تو ڈپلومیسی کے ذریعے امریکہ کو پش کریں؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب واشنگٹن بھی جا رہے ہیں ایک وفد کے ہمراہ. کتنا مؤثر ہوگا سر یہ؟ دیکھیں، ایک حد تک ہی مؤثر ہوگا. ہم ایٹ لیسٹ انڈیا کا جو ایک فالس پروپیگنڈا تھا کہ کشمیر بالکل نارملائز ہو گیا ہے اور کشمیر کے عوام نے انڈیا کی حاکمیت قبول کر لی ہے، تو یہ بیانیہ جو ہے ایٹ لیسٹ اس کو ایک زر پہنچی ہے. تو ہم ڈپلومیٹکلی تو ساری دنیا کو بتائیں کہ یہ بالکل فالس ہے. اب دیکھیں، آج تک یو این کے مشنز کو انڈیا نے اپنی سائڈ آف کشمیر میں آپریٹ کرنے کی اجازت نہیں دی. وہ کیا چھپاتے ہیں؟ پاکستان میں ہمیشہ سے ان کا جو گروپ ہے وہ آزاد کشمیر میں آپریٹ کرتا ہے. تو ڈپلومیٹکلی ہمیں یہ اب بڑا ویگرسلی یہ بتانے کی ضرورت ہے، اور ہمیں بالکل اس چیز میں ہرگز بھی ہمیں تعامل نہیں ہونا چاہیے یا ہیسیٹیٹ بالکل نہ کریں کہ آگے چونکہ ایک فضا مذاکرات کی بنانی ہے تو ابھی ہم کشمیر کے مسئلے کی بات نہ کریں، مذاکرات میں کریں گے. نہیں، دس از اے رائٹ ٹائم. ابھی ہمیں یہ بات کرنی ہے بیکاز ابھی دنیا ابھی لسننگ ایئرز ہیں، سب نے دیکھ لیا ہے کہ یہ ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے اور انڈیا کو ایز اے ایگریسر دیکھ لیا گیا. سر آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس وفد کو جو جا رہا ہے، جس میں سیاستدان بھی کچھ شامل ہیں؟ بلاول بھٹو زرداری اس کو لیڈ کر رہے ہیں، پرائم منسٹر نے اسپیشل ٹاسک دیا ہے، اور بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں کہ بڑی خوش قسمتی ہے ان کی کہ وہ پاکستان کا موقف سامنے رکھیں گے. از ہی دا رائٹ چوائس؟ کیا ہمیں ایسا ہی سیاستدانوں پر مبنی وفد بھیجنا چاہیے تھا، یا پھر ہمیں کوئی سیزن ڈپلومیٹ صرف شامل کرنے چاہیے تھے جو کہ پاکستان کا موقف آگے رکھیں؟ دیکھیں، جتنا کمپریہنسو ایک گروپ ہوگا جس میں ہر طرح کا ایکسپیرینس ہوگا اتنا ہی وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں. جیسے آپ نے کہا کہ اس کے اندر ایک بھرپور وقت ہونا چاہیے. شاید ان کے ذہن میں ہو کہ یہ ڈپلومیٹس کبھی بھیجیں گے یا کسی اور ممالک کا نہیں، دورہ 2 کریں گے. ڈپلومیٹس اس میں شامل ہیں، لیکن میرا پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ سیاستدان جاتے ہیں، ان کی ریپریزنٹیشن کتنی معنی خیز ہوتی ہے اگر اس کا کمپیریزن کریں ڈپلومیٹ سے، کیونکہ سبجیکٹس ایکسپرٹس تو ڈپلومیٹ ہی ہوتے ہیں. جی، ایک بار ڈیپینڈس کہ جو سیاست دان ہے اس کے اندر اس کی جسے کہتے ہیں ایک اسپیکنگ پاور، اس کی کنونسنگ آرگومنٹس، اس کی فصاحت و بلاغت جسے ہم کہتے ہیں، وہ کس لیول پر ہے. ہم نے دیکھا تھا یہ بلاول صاحب جب انڈیا گئے تھے اور ان کا انٹرویو لیا تھا، اف آئی کین ریمبر شاید کرن تھاپڑ نے لیا تھا، تو انہوں نے بڑے مناسب جواب دیے تھے اس کے اوپر، اور اس کو انڈیا میں بڑا شور مچا تھا کہ انہوں نے
وہ اس کو ناک آؤٹ کر دیا اس انٹرویو میں. سو آئی تھنک یہ جہاں تک ہمارا اس ایشو کو انٹرنیشنل لیول پہ ریز کرنے کا ہے یا کسی بھی پلیٹ فارم پہ اس کے بارے میں بات کرنے کا ہے, میرے خیال میں وہ یہ بات تو خوبی کر سکتے ہیں. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ اب رائٹ ناؤ کہ ہم جس حالات میں کھڑے ہیں, جو کچھ ہو رہا ہے, آپ کیا دیکھتے ہیں؟ بہار کے الیکشنز بھی تھے, ہم نے کہا کہ دو جو ایجنڈے ہیں مودی سرکار کے وہ بڑے واضح ہیں, ایک تو انڈس واٹر ٹریٹی اینڈ دا بہار الیکشنز. وٹ ڈو یو تھنک وٹ ایلس انڈیا از سیکنگ اگر ہم جیو پالیٹکس کو دیکھیں تو؟ دیکھیں, انڈیا بیسکلی جو انڈیا کا سب سے بڑا سیٹ بیک ہوا ہے نا اس پورے ایپیسوڈ میں, میرے خیال میں وہ ہوا ہے کہ انڈیا کی جو ایک وہ ریجن کا چوکیدار بننا چاہ رہا تھا, وہ اس کی ہیجمنی اس کو بڑی سخت ضرب لگی ہے. یعنی کہ اب اس خطے کا کوئی بھی ممالک جو ہے وہ انڈیا کو اس نظر سے, اس سنجیدگی سے نہیں لیں گے جس طرح کا ایک تاثر ابھر رہا تھا جیسی وہ اکنامک پاور بن رہی تھی. چاہے وہ بھوٹان ہو, چاہے نیپال ہو, چاہے بنگلہ دیش ہو, چاہے مالدیپ ہو, سری لنکا ہو. پاکستان اور چائنا تو خیر اس کو ہمیشہ اس کے اپنے رائٹ پرسپیکٹو میں ہی لیتے تھے. یہ ان کا ایک بہت بڑا ڈیمیج ہوا ہے ان کی ریپوٹیشن کو, پلس انٹرنیشنل لیول پہ ان کی آرم فورسز کو بھی تھوڑا سا ذرا اب اسی لیول پہ دیکھا جا رہا ہے. جہاں تک آپ نے بات کی نا کہ ان کے دو ایجنڈاز تو ہمیں نظر آ رہے ہیں, الیکشن اور انڈس واٹر ٹریٹی. انڈس واٹر ٹریٹی, اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ انڈس واٹر ٹریٹی کو تھوڑا سا ہمیں ٹویک کرنے کی کوشش کریں گے یا مذاکرات میں کچھ لین دین میں اس کو وہ ایک بارگیننگ چپ کے طور پہ یوز کریں گے, جس کو وہ آئیڈلی اسپیکنگ یوز کر نہیں سکتے ہیں. کیونکہ انڈیا کو بڑی اچھی طرح پتا ہونا چاہیے کہ پانی روکنا تو دور کی بات ہے, اگر اس نے اس کے ساتھ ٹویکنگ بھی کی کہ جس سے ہماری فصلوں کا سائیکل خراب ہو, تو پاکستان نے اس کو ایکٹ آف وار کہا ہے, اور یہ پاکستان اس پہ بڑی سنجیدگی سے عمل کرے گا, اور آئی تھنک دنیا بھی اس چیز کو دیکھے گی. سو وہ جس کو وہ سمجھ رہے ہیں بارگیننگ لیور, وہ نہیں ہے. باقی اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس میں الیکشن میں وہ جو مرضی کرتے رہیں. یاد رکھیں, ہمیں سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے کہ مودی صاحب اس الیکشن میں جیتتے ہیں یا ہارتے ہیں. ہمیں جو پریشانی ہے وہ اس نظریے اور سوچ سے ہے جو بی جے پی کیری کرتی ہے بیسڈ آن آر ایس ایس فلاسفی. آج مودی صاحب چلے جائیں گے, لیٹس سے ان کے بدلے کوئی اور آ جائیں, یا جو اتر پردیش کے جو ہیں وزیر اعلیٰ یوگی جو ہیں وہ ان سے بھی زیادہ ہارڈ لائنر ہیں, تو وہ اس سے بھی زیادہ سخت پالیسی لے سکتے ہیں, وہ ان سے بھی زیادہ کوئی انپریڈکٹیبل چیز کر سکتے ہیں جیسی انہوں نے ابھی کی ہے. تو وہ اس سوچ کو ہمیں نہیں, انڈیا کے عوام کو ختم کرنا چاہیے, تاکہ انڈیا کا جو, بیکاز میں لاسٹ ایک اور بات اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. انڈیا جس راہ پہ چل رہا ہے وہ انڈیا کو انسٹیبلٹی کی طرف لے کے جا رہا ہے. یہ جو ابھی ایک قصہ ہوا ہے, یہ جو کانفلکٹ ہوا ہے, it could very well turn out to be a scarlet thread, کہ چیز ایک سویٹر ایک طرف سے ادھڑنا شروع ہوتا ہے. It can start from their western side, it can go towards Chhattisgarh, and it can lead towards those seven sisters. اب ہمارے ایک طرف انسٹیبل افغانستان ہے, دوسری طرف ہم ایک بہت بڑا ملک انسٹیبل نہیں برداشت کر سکتے. اٹس ویری ڈینجرس فار اس آلسو. سو ہمیں ورلڈ کو بتانا چاہیے کہ انڈیا از with their policies is heading towards instability and they must do something about it. Thank you very much شاہد صاحب, very valuable input. انڈیا ایک انسٹیبلٹی کی طرف لے کے پورے ملک کو, مودی کا کچھ لینا دینا نہیں ہے. جب تک آر ایس ایس کی اور بی جے پی کی یہ پالیسی رہے گی اور پاکستان مخالف پالیسی رہے گی, ایسا کچھ ہوتا رہے گا, ایسے حملے ہوتے رہیں گے. شاہد صاحب اپنا تجزیہ دے رہے تھے. فی الحال کے لیے اتنا ہی. پروگرام میں اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. قمر زیدی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.